اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے ہے۔ آج ہم ایاک نعبد کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اپنے بندگان کو فرماتا ہے کہ اس طرح سے میرے ساتھ کلام کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو انسان کا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس لیے اس جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ رب تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی جائے کہ رب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ رب کے سوا کسی اور کو معبود بنانا گناہ عظیم ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا، الا یہ کہ بندہ توبہ کر لے اور دین اسلام کو قبول کر لے، توحید کو اختیار کرے۔ دین اسلام کے اندر عبادت کئی طرح کی ہے۔ ایک مسلمان کی عبادت صرف یہ نہیں ہے جس طرح کہ دیگر مذاہب میں، ہندو مت میں یا عیسائی اور یہودی مذاہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں عبادات کی جاتی ہیں اور باقی دنوں میں عبادت نہیں ہوتی۔ کوئی اتوار کے اتوار، کوئی ہفتہ کے ہفتہ، اور کوئی کسی اور تہوار کے موقع پر عبادات کرتا ہے۔ لیکن دین اسلام کے اندر عبادات اور لفظ عبادت بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ دین اسلام کے اندر انسان کا، ایک مسلمان کا ہر عمل جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے موافق کیا جائے، اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہو، تو ہر عمل مسلمان کا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اس کا پانی پینا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بات کرنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، پڑھانا عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا عبادت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے میرے اصحاب، جب تم اپنی بیوی کے ساتھ زن و شو کا تعلق کرتے ہو، مجامعت کرتے ہو، تو اللہ اس پر بھی ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے پر بھی ثواب دیتا ہے؟ رب کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم جائز اور حلال طریقے سے نکاح کر کے حلال بیوی کے ساتھ تعلق نہ کرو، اپنی نفس کی خواہش کو اس طرح سے پورا نہ کرو، تو تم حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ جو تم نے حلال طریقے سے سنت کے مطابق نکاح کر کے ایک دوسروں پر اپنے نفس کو حلال کیا اور اب اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو، رب اس پر خوش ہوتا ہے اور اس پر بھی ثواب اور نیکی عنایت فرماتا ہے۔ مسلمان کی عبادت صرف جو ہے مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے وہ تمام عبادات سے سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا سب سے زیادہ ذکر آیا، تقریباً 700 سے زائد دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بدنی عبادات بھی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اسی طرح جو ہے مالی عبادات بھی ہیں، اور ایسی عبادات بھی ہیں جیسے حج کا موقع ہے کہ جو مالی، بدنی اور جو ہے ہر طرح کی عبادات کا جو وہ مجموعہ ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین اسلام کی عبادات کے چند بنیادی پلرز ہیں۔ لیکن مومن کی عبادت، جیسے پہلے عرض کی کہ اس کا ہر کام عبادت ہے اگر اللہ اور رسول کے حکم کے موافق کرے، اور اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کرے تو پھر وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اب مومن کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دنیا کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دن میں 3 اوقات کو مکروہ قرار دیا، ایک فجر کے بعد جب سورج نکلتا ہے، ایک زوال کے وقت، ایک مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام اوقات کو 24 گھنٹے
مسلمان کے لیے مباح اور جائز قرار دیے گئے، جس وقت چاہے اللہ کی عبادت کرے، جس طرح سے چاہے اللہ کی عبادت کرے۔ پھر عبادات میں سے سب سے افضل عبادت، سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ پہلے بندہ پچھلے گناہوں کی توبہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں کے علماء نے یہ ذکر کیا ہے، فقہاء اولیاء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، ہاتھ اٹھائے، سوچے دنیا سے ہاتھ اٹھائے، توبہ کی، ہاتھ باندھے تو الحمد شریف پڑھے تو ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے اس توبہ پر اور دینداری پر استقامت نصیب فرما۔ مسلمان کی عبادت کا ایک اور پہلو جو بڑا عظیم ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے تشریف لا کے چند سوالات کیے۔ ان میں سے تیسرا سوال یہ ہے کہ مال احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تو عبادت کرے تو ایسے عبادت کرے کہ تو رب کو دیکھتا ہے، تو رب کا مشاہدہ کرتا ہے، رب کے انوارات و تجلیات کا نظارہ کرتا ہے، اور اگر تو اس مقام پر نہیں پہنچا تو کم از کم تو یہ ضرور سوچے، یہ ذہن میں رکھے کہ رب تجھے دیکھتا ہے۔ یہ مومن کی کم از کم عبادت کی شان ہے، اور مومن کی عبادت جیسے پہلے عرض کیا صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، ہر معاملہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق بندہ 24 گھنٹے میں اپنے زندگی کے ہر لمحے میں کرتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ مومن کی عبادت مال سے بھی ہے، مومن کی عبادت بدن سے بھی ہے، مومن کی عبادت جسم کے اعضاء اور جوارح سے بھی ہے، مومن کی عبادت زبان سے بھی ہے، آنکھ سے بھی ہے، ناک سے بھی ہے، کان سے بھی ہے۔ مومن کی ایک عبادت دل سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں زبانی اذکار سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتے ہیں۔ یعنی دل کے اندر حسد نہ ہو، ریا نہ ہو، تکبر نہ ہو، دل کے اندر گندی چاہتے نہ ہو، گندی محبت نہ ہو، فساد کی طلبی نہ ہو، دل کے اندر لسانیت نہ ہو، فرقواریت نہ ہو، اگر ہو صرف تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت ہو، اس کے سوا غیر کی محبت نہ ہو، یہ دل کی عبادت ہے۔ نیت کی اصلاح اور نیت کا اخلاص اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ کا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، چاہے وہ کسی سے محبت کرے، چاہے کسی سے بغض کرے، اپنے عمل کو خالص اللہ کی ذات کے لیے کر دے۔ یہ ہیں ایک مومن کی عبادات، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔